کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات فرمائی ہے کہ جو آدمی آخرت کو طلب کرتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا اس کی برباد ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ دنیا اس کی برباد ہو جائے، لیکن جو آدمی دنیا طلب کرتا ہے وہ آخرت برباد کر لیتا ہے، آخرت برباد کر لیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بہترین ڈیسیجن دیا اور کہا یہ دنیا جو فنا ہونے والی ہے اس کو برباد ہونے دو، آخرت نہ برباد ہو پائے، آخرت نہ برباد ہو پائے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یؤتی الدنیا من یحبہ ومن لا یحبہ، اللہ تعالیٰ دنیا کی دولتیں، مالداری، دنیا کی جائیداد، دنیا اس آدمی کو بھی دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان، دین صرف اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، صرف دین، ایمان اسی کو دیتا ہے، دوسرے کو نہیں دیتا۔ ورنہ دنیا کافر، مشرک، منافق، یہود، نصارہ اور گناہگار سب کو دیتا ہے۔ فرعون بڑا بادشاہ تھا، اس کے پاس بہت سارے مال اور دولت تھے، خزانے تھے، لیکن دنیا ملا، آخرت برباد کر لیا، آخرت برباد کر لیا۔ یاد رکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت وزن ہے، بہت بھاری ہے، بہت اہم ہے، آپ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا، اس حدیث کو بھی امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصحیحہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ان صلۃ اللہ غالیہ، الا ان صلۃ اللہ الجنہ، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خبردار ہو جاؤ، ہوش میں آؤ، تم لوگ ہوش رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا سودا بہت مہنگا ہے، اللہ تعالیٰ کا سودا بہت مہنگا ہے، اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے۔ اللہ کا سامان کیا ہے؟ الا ان صلۃ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ کا سودا، اللہ تعالیٰ کا سامان جس کو لوگ حاصل کرتے ہیں وہ جنت ہے، اور یہ بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے۔ کتنا مہنگا ہے، کتنا مہنگا ہے؟ ایک اور حدیث سے ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ اس حدیث کو بھی امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر ذکر فرمایا، اور یہ حدیث طبرانی کے اندر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان رجلا یجر علی وجهه من یوم ولد الى یوم یموت فی مرضات اللہ لحقره یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جس آدمی کو اس کے چہرے کے بل جس دن سے وہ پیدا ہوا ہے تب سے اگر گھسیٹا جائے، جس آدمی کو جب سے پیدا ہوا ہے تب سے جس دن وہ مرا ہے بوڑھا ہو کر، اس دن تک اگر منہ کے بل گھسیٹا جائے، کیوں؟ کس کے راستے پر گھسیٹا جائے؟ فی مرضات اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں۔ دشمن اس کے اگر منہ کے بل پیر پر پکڑ کر کے منہ پر گھسیٹا جائے، جس دن سے پیدا ہوا ہے اور جس دن مرے گا اتنا دن تک بھی، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحقرہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ آدمی اس گھسیٹنے کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب سے پیدا ہوا تھا اس دن سے وہ گھسیٹ رہا ہے منہ کے بل، قیامت کے دن اس کو بڑا حقیر سمجھے گا، قیامت کے دن اس عمل کو بہت حقیر سمجھے گا۔ اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کا جنت کتنا مہنگا ہے، اللہ رب العالمین کا سامان کتنا مہنگا ہے کہ ایک آدمی اگر پیدا ہوا ہے اس دن سے اس کے منہ کے بل گھسیٹا جائے، لیکن قیامت کے دن اس عمل کو وہ بڑا ہلکا سمجھے گا، بڑا ہلکا سمجھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اصل میں کامیابی یہی ہے کہ قیامت کے دن آدمی جہنم سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، سب سے بڑا کامیاب یہی ہے۔
سب سے بڑا کامیاب یہی ہے. یاد رکھیں میرے بھائی اور بزرگ دوستو، میری پردہ نشین ماں اور بہنیں، کہ آخرت کی کامیابی ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، چاند پر چلے جاتے ہیں. چندریان 3 جو بھی مسئلہ ہوا تھا اور ہندوستان کا نام ہوا، جو سائنٹسٹ نے کام کیا، اس کے پاس دین نہیں، دنیا ہے. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے 1400 سال پہلے ہی یہ چاند نہیں عرش بری تک پہنچے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش تک پہنچے، اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا. یہ چاند نہیں، چاند سے اور کہیں دور، چاند سے اور کہیں دور. کبھی زندگی میں اس زمین میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوں گے، کبھی وہاں تک پہنچ نہیں پاتے جہاں تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے ہیں. وہ دین کی وجہ سے پہنچے ہیں، دین کی وجہ سے پہنچے ہیں. تو دین اللہ رب العالمین دین کے ذریعے سے اتنا بلندی دیتا ہے، اتنا بلندی دیتا ہے کہ انسان کی سوچ سے باہر ہے، انسان کی سوچ سے باہر ہے. دنیا میں انسان ترقی کر سکتا ہے لیکن آخرت کی ترقی اس سے نہیں ہو سکتی. آخرت کی ترقی دین سے ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے آخرت کی تیاری اور آخرت کی کامیابی سب سے بڑی ہے. اس کی ہمیں سب کو فکر کرنی چاہیے. ہم لوگ اور ایک حدیث سے اس مسئلے کو واضح کرتے ہیں کہ اس دین کے سب سے پہلے اس زمین کے سب سے بہترین انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. انہوں نے اس آخرت کو بنانے کے لیے کیا محنت کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، 2 بیٹیوں کے شوہر اور خلیفۃ المسلمین تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر ایک حدیث کو ذکر کیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک سائے پر بیٹھ کر کے چپ چاپ سر نیچے کر کے سوچ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب نہیں دیتے، گزر جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں. خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جواب نہیں ملا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کیا ہے؟ مجھ کو بڑا تعجب لگا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے ہوئے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے سلام کیا، سلام کا جواب انہوں نے نہیں دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہے کہ چلیے چلتے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ اے عثمان، ایسے ایسے تمہارے بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، کیا بات صحیح ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کب یہ گزرے، کب مجھ کو سلام کیے؟ مجھ کو معلوم نہیں. آپ غور کیجئے کون سی فکر تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، معلوم نہیں، سلام کیے معلوم نہیں. اور کائنات کی امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، وہ تو جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. فکر کیا تھی؟ کون سی فکر ایسی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزر ہوتا ہے اور ان کو معلوم نہیں ہوتا؟ سلام کرتے ہیں، جواب تک نہیں دیتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھ کو تو معلوم نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے، کب پار ہوئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا سوچ رہے تھے وہ بتائیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں میں مشغول تھے. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب ہے وہ اصل میں ہمارے لیے یہاں نقطہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہاں ایک فکر ہے جس کی وجہ سے مجھ کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ یہاں سے گزر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا. کہنے لگے توفی اللہ نبیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت دے دیا. وَلَا نَسْأَلُهُ النَّجَاةِ الْأَمْرِ، اور میں عثمان آخرت میں نجات کیا ہے
بچوں گا کیسے؟ میں پوچھ نہیں پایا، اسی وجہ سے اتنا فکر ہوئی کہ کب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ